اور خان صاحب جب ہم سے ملنے کے لیے آئے آپ پارٹی کے سربراہ، تو ہم نے ان کے بازو پہ یا علی مدد ہی باندھا تھا. اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے، شیعہ حضرات جو امام ضامن باندھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل جعلی ہے. امام ضامن باندھا جائے یا اس طریقے سے تعویذات لٹکائے جائیں کہ یہ کوئی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنت اذکار سکھائے ہیں. آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے سونے سے پہلے جسم پہ پھونک کے مل لیں. بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام المعوذات سے پناہ لیتے تھے. المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی. اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو بھی بیمار ہوتا آپ اسی کے ذریعے دم کیا کرتے تھے. دم پہ میرا مسئلہ 109 ہے، بڑے لوگ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ، وہ دیکھ لیں. تو یہ امام ضامن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل جعلی کام ہے یہ. بلکہ وہ اگلے دن ایک انگریز کی ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی، وہ آپ دیکھیں جس بندے کے اندر ہدایت حاصل کرنے کا مادہ ہو نا، اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے. اس گورے کا انٹرویو تھا اور وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان بھی بڑے عجیب طریقے سے ہوا ہے. وہ یعنی یہاں تو لوگ پیر و فقیروں کی وجہ سے بعض اوقات شیطانی طور پہ کوئی نفع ہو جائے تو پکے ہی اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن گورا دیکھیں اپنی عقل استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں کافر تھا، کرسچن تھا، مجھے کسی مسلمان نے ایک تعویذ دیا اور اس نے کہا کہ اسے اپنی جیب میں رکھ لو، تمہیں کبھی پولیس نہیں پکڑے گی، جو مرضی تم کرتے رہو. اچھا ابھی معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا. وہ کہتا ہے جی ایک بار میں نے قانون توڑا، مجھے پولیس نے پکڑ لیا، انہوں نے میری پوری تلاشی لی اور میری جیب میں سے وہ تعویذ نکلا. وہ کہتا ہے جس پولیس والے نے وہ تعویذ پکڑ کے ہاتھ میں رکھا نا، تو اس کے ہاتھ میں اتنی اس کو تکلیف ہوئی، آگ لگنا شروع ہوگی، اس نے فوراً پھینک دیا. اس نے کہا جا جا تم چھوڑ دیتا. وہاں بھی سپرسٹیشیس لوگ موجود ہیں نا، یعنی پریکٹیکلی چیک بھی ہو گیا. اور ایک دفعہ نہیں کہتا، 2 دفعہ اس طرح ہوا میرے ساتھ. آپ تو پکا اسے مشرک بننا چاہیے تھا نا. کہتا بعد میں کبھی میری کسی مسلمان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تو اس نے کہا بھی اسلام تو اس طرح کی. پھر وہ کہتا تعویذ کو جب میں نے کھولا تو سارے وہ جادو والے تعویذ تھے، شرکی الفاظ لکھے ہوئے تھے. وہ کہتا میں نے پھر انہوں نے مجھے ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی جس میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی، احادیث لکھی ہوئی تھی اس طرح کے عملیات کے بارے میں کہ اس سے کوئی بظاہر آپ کو یا وقتی طور پہ کوئی نفع پہنچ بھی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے چیز یہ کہ اس طریقے سے معاملات کیے جائے. مثلا ایک شخص راتوں رات امیر ہو جائے ہیروئن کی اسمگلنگ کر کے، اس کے بعد وہ ایک مسجد بنا کے اس میں 5 وقت نماز پڑھے، تو مجھے بتائیں یہ کام کرنے سے اس کا وہ راتوں رات امیر ہونا حرام کما کے کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ یا یہ چیز وہ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتا رہے، وہ جرم اس کا معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو ریورس نہ کرے. بظاہر تو اچھا کام کر رہا ہے لیکن غلط طریقے سے کیا، تو اسلام اس چیز کو انڈورس نہیں کرتا. وہ کہتا جب میں نے وہ آیات احادیث پڑھی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. تو وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں تو اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں، کسی کو اگر شیطانی عملیات سے کوئی فائدہ پہنچ بھی جائے تو وہ وقتی فائدہ ہے، وہ اللہ نے اس کی آزمائش اس میں رکھی ہوئی ہے. ہم کئی ایسے واقعات جانتے ہیں جو وقتی طور پہ شیطان آپ کو اس طرف ورگلا دیتا ہے، پیچھے کرنے والا اللہ ہوتا ہے. لیکن وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شیاطین جو ہے فرشتوں کی گفتگو چراتے ہیں اور پھر ایک شیطان سے دوسرے شیطان کو ٹرانسفر کرتے ہیں، ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگتے ہیں. بعض اوقات کوئی ایک جملہ نیچے کسی نجومی تک پہنچ جاتا ہے، وہ اس میں غلط ملط ملا کے تو اس کو سپریڈ کر دیتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا، ہمارے اپنے قریبی جاننے والوں میں ایک بندے کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس کو باقاعدہ خواب آئی، وہ دوسرے ملک میں تھا کہ بھئی پاکستان جاؤ، فلاں مزار پہ حاضری دو، تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا. وہ اسپیشل آیا پاکستان اسی کام کے لیے. آگے سے اس کی خوش قسمتی کہ وہ آیا جب اس سے اگلے دن میرے درس میں آ گیا، ابھی دربار تک پہنچا نہیں تھا وہ. اور اس دن میں قبروں مزارات کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر رہا تھا.
وہ آیا ہفتے کے لیے، ہفتے بعد جب واپس جانے لگا تو اس نے مجھے بتایا کہ جی میں تو اس کام کے لیے آیا تھا، لیکن وہ آپ کا درس سننے کے بعد نا میں تو اس چکر میں پڑھوں گا ہی نہیں، اولاد ہونی ہے ہو نہیں ہونی یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. سورہ شورا میں اینڈ پہ آتا ہے نا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. رسول اللہ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں نا، سوائے حضرت خدیجہ کے یا ماریہ قبطیہ سے ایک ابراہیم پیدا ہوئے. تو کیا باقی عورتوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہوتی؟ یہاں کتنے پیر ہیں جن کے اپنے بچے بے اولاد ہیں اور لوگوں کو وہ اولاد ہونے کے تعویذ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. اس طریقے سے ہوتا ہے. اچھا خیر وہ واپس چلا گیا، واپس گیا جا کے اس نے ٹیسٹ کرایا تو پریگنینسی پازیٹیو آ چکی ہوئی تھی، اور پریگنینسی وہ جو اس نے خواب دیکھا تھا اس سے پہلے کی ٹھہر چکی ہوئی تھی. لیکن آپ کو پتا ہے کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے. تو شیطان کو تو یہ پتا چل گیا کہ یہ اس کی بیوی پریگننٹ ہو چکی ہے، وہ ایک بابے کے کھاتے میں اسے ڈالنے لگا تھا. اب ماشاءاللہ 10-12 سال کا اس کا بیٹا بھی ہے وہی والا. اب بات یہ ہے کہ اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں، کرنے والا اللہ ہوتا ہے، بابے کے کھاتے میں ڈال جاتے ہیں. بس آپ نے وضو نہیں توڑنا، آزمائش کے وقت کے اندر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے. دوسری تو ہم تو کہتے ہیں نا یا اللہ اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو ہم قدموں سے لپٹ جاتے، ٹھیک ہے جی، جان دے دیتے حضور کے لیے. یہاں ایمان دے دیتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو نبی کی حفاظت کہاں سے انہوں نے کرنی تھی؟ اگر رسول اللہ کی تعلیمات کی حفاظت نہیں کر سکتے، کتنے کتنے موحدین دیکھے ہیں 2-4 سال وہ صبر کرتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں ان کی وہ یا تو سانس پکڑ کے گھسیٹ کے اس عورت کو کسی مزار پہ لے جاتی ہے، جب کام نزدیک لگا ہوتا ہے اور وہ مزار کے کھاتے میں ڈال جاتا ہے. یار یہ اگر کچھ کر سکتے ہوتے پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے میں ان کو تو نہیں کہتا، میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ میں اگر کوئی بابا اور بزرگ ہوں اور میں نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہوں تو میری بزرگی کے اوپر لعنت ہو کہ میں زندہ ہوں اور نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہوں، فیس بک کے اوپر رکھی ہوئی ہوں، میں نگاہ مار کے ڈیلیٹ کر دوں. کہتے ہیں نا ہر علاقے میں بزرگ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں بزرگ. تو پھر اس سارے کا غصہ نکالنے کے لیے اگر ہم ایک چھوٹا سا جملہ بول دیں کہ بابے دے شاہی کوئی نہیں، کچھ حیا کر، تو غصہ نہیں کھانا چاہیے. پہلے تو ہم کہتے تھے قرآن و سنت کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے، اب تو میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب اور گستاخانہ کارٹون بنانے والوں کے مقابلے میں بھی کوئی شے نہیں نکلے. گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی. کیا کر لیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے نہ. کہتے نہیں جی حکم ربی ہوتا ہے. اچھا حکم ربی ہے کہ کارٹون بنن تے تسی خاموش رہو، اے اللہ دا حکم ہے. اور اے حکم ربی ہے کہ لوگاں دی گڈیاں نو تے موٹر سائیکلاں نو اگ لاؤ. کسی عاشق رسول نے اپنی گڈی نو تو کدے آگ نہیں لائی، اپنے موٹر بائک کو تو کبھی نہیں جلایا. لوگوں کی گاڑیاں اور ATM مشینیں لوٹنا یہ عشق رسول ہو گیا. اللہ بھی نہیں کر رہا. اللہ نے کیوں کرنا ہے؟ اللہ نے بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے ہیں؟ اللہ خود نہیں اپنا تعارف کروا سکتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ہی تعارف کروائیں میرا. پیغمبروں کے جانے کے بعد پیغمبروں کے ماننے والوں نے اس کام کو کرنا ہوتا ہے. اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کرے. منحوس آدمی